ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نیک عمل 2 کو سبسکرائب کریں۔ 13 محرم کو قافلہ چلا تھا کربلا شریف سے۔ کتنی؟ سارے بولے جلدی سے، کتنی؟ 13 محرم کو۔ 27 رمضان کو مدینہ شریف پہنچا۔ کتنے مہینے بنے؟ جوڑوں کے ٹائم لگے گا، میں بتا دیتا ہوں، 9 مہینے۔ کربلا شریف سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، بائی کربلا سفر بنتا ہے 5600 میل۔ کتنا کلومیٹر تم نکالتے رہنا۔ 5600 میل سفر کیا۔ سلام ہے علی کی بیٹی کو۔ 5600 میل سفر کیا، پیدل سفر کیا، قید خانے میں بھی رہی، ستم بھی سکے، خدا کی قسم سفر کر کے بھی آئی ہے، قرآن پڑھ کے بھی لائی ہے۔ اور جانتے ہو جب مدینہ شریف پہنچی ہے سیدہ زینب تو 72 قرآن مکمل ہو چکے تھے۔ آتا تیری میری بیٹی کو قرآن پڑھنا؟ ہوگا، دیکھو نا، میلے آئیں گے بھی، شیلوم کا میلہ، کچھ جگہ پہ 20ویں کا میلہ، کچھ جگہ پہ 30ویں کا میلہ، دیکھنا گنڈا گردی، اور پھر گریبان میں چھاپ کے کہنا ہم مسلمان ہیں کیا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہاں، کتنے دن سفر کیا؟ 9 مہینے پیدل سفر کیا، 5600 میل سفر کیا، 72 قرآن پڑھے۔ آج تیری بیٹی میلے کے نام پہ دوپٹہ اتار دیا اس نے۔ علی کی بیٹی کو دیکھ۔ کون علی کی بیٹی؟ پردے کا عالم یہ تھا کہ پورے 9 مہینے کے سفر میں سر سے لے کے پیر تک پردہ تھا۔ کیا تھا؟ سر سے لے کر پیر تک پردہ۔ مدینہ شریف آئی سجاد، جی پھوپھی یہ سامنے کیا ہے؟ کہا آپ بھی جانتی ہو؟ کہا تو بتا۔ کہا یہ نانا کا مزار ہے۔ ہاتھ پکڑا، کہنے لگے رخ کیا کربلا شریف کی طرف۔ کہا حسین گواہ رہنا، میں نے تیری امانت کو مدینے تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد کے جملے فرمایا سجاد، جی پھوپھی کا قافلے کو لے کے گھر چل، میں بھی آتی ہوں۔ کدھر جانا؟ کہا نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ سیدہ زینب نانا کے مزار پہ آئی، حال دل سنانا چاہتی تھی، ہمت جواب دے گئی۔ ہاں، جو ہمت 9 مہینے سے باندھ کے رکھی تھی آج نانا کے مزار پہ آ کے ٹوٹ گئی، کچھ نہ کہہ سکی۔ کیا کیا؟ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا پارہ پڑھا، پڑھتی رکھی، دوسرے پارے میں آیت کریمہ آ گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ حضرت فضہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سیدہ بس کر، دیکھ حضور کا مزار پر انوار ہل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہل سکتا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، جامی 4 مصرے لکھتے ہیں اور لکھ کے حضور کو سنانے مدینے آتے ہیں۔ حضور خواب میں آتے بادشاہ وقت کے، کہتے ہیں جلدی کر، میرا جامی آ رہا ہے، اسے روک دے، اگر میرے مزار تک آ گیا مجھے ہاتھ نکال کے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ بتا، جامی جیسا عاشق 4 مصرے لے کے چلے، حضور مدینے کے باہر رکوا دیتے ہیں کہ اس کا درد نہیں دیکھا جائے گا۔ زینب تو بیٹی ہے علی کی، زینب تو وہ ہے جسے حضور نے گود میں کھلایا تھا۔ اگر جامی کے درد کا اتنا خیال ہے تو زینب کے درد کا خیال نہیں ہوگا؟ کس عشق کی بات کرتا ہے تو؟ کون سا عشق ہے تیرے پاس؟ ہمارے پاس تو وہ عشق ہے جو بریلی کے امام نے دیا اور کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ آئی زینب، مگر تاریخ گواہ ہے سر سے لے کے پیر تک پردہ تھا۔ آج بیٹے کی میت کی خبر آ جائے، بیٹیوں کے دوپٹے ماں کے کپڑوں کا پتہ نہیں رہتا، مگر زینب تیرے حوصلے کو سلام، تیری جرت کو سلام۔ قسم خدا کی وقت ہوتا تو بتاتا کربلا میں کیسے پردہ کیا گیا۔ آخری بات بیان کر رہا ہوں، سر سے لے کے پیر تک پردہ تھا۔ میرے نبی کہتے ہیں زینب پریشان نہ ہو، جو کربلا میں ہوا بتانا، میں نے خود دیکھا ہے، تیرے بیٹوں کی شجاعت بھی دیکھی ہے، تیرے بیٹوں کی شہادت بھی دیکھی ہے، جا بیٹی گھر چلی جا۔ سیدہ زینب آئی ہے، صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، خدا کی قسم پردے کا عالم کیا تھا سیدہ زینب کا جب آپ مدینہ شریف میں آئی ہے۔ 9 بھائیوں کے دروازے لائن سے تھے، یہ وہ دروازے ہیں جن دروازوں پہ ایک ایک دروازے پہ 27 رمضان کو عباس آیا کرتے تھے، ہر بھائی کے در سے عیدی لے کر کے سیدہ زینب کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ آج جب زینب آئی ہے سارے دروازوں کو تالا لگا ہے، آنکھ میں آنسو ہے، خدا کی قسم یہ جگر جو زینب نے پایا ہے کسی بہن کے پاس نہیں مل سکتا۔ دروازے پہ آئی ہے، آنے کے بعد اپنے گھر کی طرف آنکھوں میں آنسو لے کے چلی، اپنے دروازے پہ گئی ہے، جوڑی کما کے آئی تھی کربلا میں، ہمت جواب دے جاتی ہے، اندر جانے کی ہمت نہیں، اپنے دروازے پہ قدم رک جاتے ہیں، جیسی دہلیز میں بیٹھی ہے، اندر بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، مغرب کا وقت ہے، بیٹی نے نماز پڑھی، بڑی
بہن کہتی ہے بہن جلدی کرو، ماں نے کہا تھا ہر نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھ لی ہے قرآن لے کے بیٹھ جاؤ۔ سیدہ زینب سن رہی ہے، جیسی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے سیدہ زینب بیٹھی رہی، جب بیٹی نے قرآن پڑھا سیدہ کی ہچکی بندی، اندر سے رونے کی آواز جب اندر آواز آئی ہے، بڑی بہن چھوٹی سے کہتی ہے لگتا کہ دروازے پہ کوئی بھکارا نہ آئی ہے، ماں کہہ کے گئی تھی اگر دروازے پہ سائل آ جائے اسے زیادہ تر روکنا نہیں ہے، اس کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، لے جلدی سے بھیک دے کے آگے بڑھا دے۔ جیسی بیٹی دروازے پہ آئی ہے، کباڑ کا پٹ کھولا ہے، ہاتھ نکال کے پردے سے دیا تھا، یہ لو بھیک لو آگے بڑھو۔ سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹی میں بھکارا نہیں ہوں، کہا پھر کون ہو، کہا پردیسی ہوں، کہا یہاں کیوں بیٹھی ہو، کہا تمہارا قرآن سن رہی تھی، بڑا اچھا پڑھتی ہو۔ بیٹی کہتی ہے ارے خاتون تو نے میرا قرآن سنا ہے، کبھی ہماری ماں زینب کا قرآن سنا ہوتا، کبھی سیدہ زینب سے سنا ہوتا، کہا کیسا پڑھتی تھی تمہاری ماں قرآن؟ تو بچیوں نے کہا تھا ہماری ماں ایسا قرآن پڑھتی ہے، اگر وہ پڑھتی تھی تو علی چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، ایسا قرآن زینب پڑھتی تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو سارے بھائی چھپ کے سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہتی ہے بیٹی اور قرآن سنا دو۔ بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، زینب دروازے کے باہر ہے، تھوڑی دیر گزری ہے کہ ستارہ عرب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر آ گئے، آپ نے دیکھا لباس کوئی برقعے میں خاتون بیٹھی ہے، اللہ اکبر کیسا پڑھتا تھا، دیکھ کے بیٹی نہ پہچان سکی۔ اب آپ کے شوہر آئے گئے، نقاب میں بیٹھے دیکھا گئے، چہرہ پھیر لیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ لو بھیک آگے بڑھو، کیونکہ سید لوگ ہیں یہ کسی کا وقت بھی ضائع نہیں کرتے، اور ان کی بھیک دینے کا عالم تو یہ ہے کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا ہمارا نبی آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگے کا بھلا۔ پردہ دیکھ پیارے، تیری بیٹی نے 10 محرم کو دوپٹہ اتار دیا، 20 محرم کو دوپٹہ اتار دیا، تیری بیٹی نے 40 تاریخ کو 40ویں میں دوپٹہ اتار دیا، تیری بیٹی نے محرم کے نام پہ دوپٹہ اتارا، ان کی شہادت کے نام پہ دوپٹہ اتارا۔ حیا کر، زینب کا پردہ دیکھ تو سکی، بیٹی نے دیکھا پہچان نہ سکی، شوہر نے دیکھا پہچان نہیں ہوئی ہے۔ حضرت زینب نے کہا تھا میں پردیسی میں بھکارن نہیں ہوں، پردیسی ہوں، کہا پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اللہ اکبر، کہا تیری بیٹیوں کا قرآن سن رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں خاتون رات ہو گئی ہے، اب کہاں جاؤ گی؟ ایسا کرو میری بیوی پردیس گئی ہے، میری بیٹیاں روز یاد کر کے رویا کرتی ہے، ایک رات میری بچیوں میں گزار لو، ان کی رات سکون سے کٹ جائے گی۔ یہ کہہ کے اندر آئے، کہا بیٹی باہر جو مہمان بیٹھے ہیں انہیں اندر لے کے آؤ۔ بیٹی نے ہاتھ پکڑا، سیدہ زینب کو اندر لائی ہے۔ اب ذرا دل تھام کے سننا، ابھی چہرے کا نقاب نہیں اٹھا ہے۔ سیدہ زینب کی بیٹیاں لا کے بٹھایا، ایک بیٹی کہتی ہے بستر بچھا دیا کہ اس پہ لیٹ جاؤ، زینب نے کہا تھا ہمیں بستر اچھا نہیں لگتا ہے۔ دوسری بیٹی جلدی سے گئی، پانی لے کر کے آئی، پانی دیکھ کے سیدہ زینب روتی، کہا ہمیں پانی پسند نہیں ہے۔ بچیاں بڑی اچھی عادت کی ہوتی ہے، بڑی تیزی سے گھل مل جاتی ہے، سوچا شاید پی کے آئی ہوگی اس لیے پانی نہیں پیا۔ بچی سوال کرتی ہے خاتون بتا تو سکی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ سیدہ زینب کہتی ہے خدا نے 2 بیٹیاں دی 2 بیٹے دیے۔ پھر کہتی ہے بتاؤ تو سکی، تعجب کی بات ہے تمہارے بھی 4 بچے ہیں، ہماری ماں کے بھی 4 بچے تھے۔ اللہ اکبر سننا، کہا یہ تو بتاؤ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کی رہنے والی ہو۔ اللہ اکبر، جب لفظ مدینہ آیا ہے بچیوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہا یہ بتاؤ کتنے بھائی ہیں تمہارے؟ اتنا سننا تھا تو آپ کہتی ہے میرے 14 بھائی ہیں، ایک روایت کے مطابق 9 بھائی ہیں۔ تو تڑپ گئی بیٹی، کہا کہ پورے مدینے میں کسی کے اتنے بھائی نہیں ہیں جتنے ہماری ماں کے بھائی ہیں۔ کہا ذرا پردہ تو اٹھا، بتا تو کون ہے تو؟ جیسی سیدہ نے پردہ اٹھایا ہے بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے یہ زینب نہیں ہو سکتی، یہ ہماری ماں نہیں ہے۔ چھوٹی نے بڑی کو سنبھالا، کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھ تو سکی کوئی پردیسی آئی بیٹھی ہے یا ماں آئی بیٹھی ہے؟ جیسی بڑی نے دیکھا کہا ماں لگ رہی ہے۔ چھوٹی نے کہا نہیں یہ ماں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں کے چہرے پہ جوانی تھی، ان کے چہرے پہ بڑھاپا ہے، ہماری ماں کے بال کالے تھے، اس کے بال سفید ہیں، یہ ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ سیدہ کی چیخ نکلی، سینے سے بیٹیوں کو لگایا، کہا بیٹی میں ہی زینب ہوں، تمہاری ماں ہوں۔ کہا ماں بھائی کہاں ہے؟ تو بیٹوں کو لے کے گئی تھی، کہاں چلے گئے؟ سیدہ زینب نے کہا تھا او میری بیٹی ہو، میں بیٹے لٹا کے آئی ہوں، نانا کا دین بچا کے آئی ہوں، تبھی تو کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت گھر تک بچا کے ان سے پوچھ جن کا لگا ہے دین پہ، خدا کی قسم ان سے پوچھ جنہوں نے قربانی دی ہے کربلا میں، پوچھنا کربلا کیا ہے۔ امام باقر کہتے امام زین العابدین سے بابا کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، آپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے تو نے کربلا نہیں دیکھا ہے، اگر تو نے کربلا دیکھا ہوتا تو مسکرانا بھول جاتا۔
ہاں یہ تاریخ رہی ہے کربلا کی. ایک مولوی بیٹھ کے کہتا ہے آنسو بہانا یزیدیوں کا طریقہ ہے. چلیے فتویٰ ہم پہ لگائے گا تو مدینے والے مصطفیٰ پہ کون سا فتویٰ؟ شرم کر, ہم سینہ نہیں پیٹتے, ہم سنی بریلی والے. لیکن حسین سے رشتہ اتنا گہرا ہے جب ان کی بات آتی ہے تو آنکھیں بھیگ جایا کرتی. تجھے کیا پتا کربلا کیا؟ میں تمہیں بتا دوں, حادثے دیکھے کہ نہیں روڈوں پہ, ایکسیڈنٹ دیکھے, دیکھ کے لوگ گزر جاتے ہیں, کوئی رویا, لیکن اسی لاش کے پاس اگر ماں آ جائے کیا وہ بھی یہ کہہ کے نکل جائے گی؟ ماں سنبھالے نہیں سنبھلتی ہیں. پتا چلا جن کے قریبی ہوتے ہیں درد انہی کو زیادہ ہوتا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے کہتا رونا نہیں چاہیے, آنسو نہیں آنے چاہیے, ہم جشن والے لوگ ہیں. بے غیرت تو آج جشن منا رہا ہے, زین العابدین سے پوچھ کربلا کیا ہے. 35 سال زندہ رکھے کربلا کے بعد, لیکن جب بھی پانی ہاتھ میں آتا تھا روتے تھے. بنا روئے کبھی روٹی کا لقمہ نہیں کھایا, کبھی نہیں کھایا. اور تو اور جب آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے, اس لیے کہ امام زین العابدین گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے. وہ کہتے تھے میں گوشت دیکھتا ہوں تو مجھے قاسم کے ٹکڑے یاد آتے ہیں. تجھے کیا پتا کربلا کیا ہے؟ شرم کر, خدا کی قسم کربلا والوں سے پوچھو. نیک عمل 2 کو سبسکرائب کریں.